کہ میں حسین کے خصائص میں سے ایک خصوصیت حسین کی آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سلام کروں گا۔ وہ خصوصیت کیا ہے کہ واحد حسین ہے جسے اللہ نے ایسا علم بردار دیا ہے کہ جو آدم سے لے کے خاتم تک کسی کو نہیں ملا ہے۔ زندہ و سلامت ہے، بہت شکریہ۔ آدم سے لے کے خاتم تک کسی کو ایسا علم بردار نہیں ملا جیسا حسین کو ملا ہے۔ چلو میں آسان کرتا ہوں، جو بندے ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ قبلہ گلا پھاڑنے کا نام خطابت نہیں ہوتا، بات میں دم ہو تو دیواریں بھی بولتی ہیں۔ میں جملے کی دلیل دینے لگا ہوں، میں نے کہا آدم سے لے کے خاتم تک کسی کے پاس ایسا علم بردار نہیں جیسا میرے حسین کے پاس ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبیوں کے سلطان سید المرسلین محمد مصطفیٰ کے علم بردار جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، امیر کائنات علی حیدر کرار، لیکن جتنے بھی محمد کے علم بردار ہیں علم اوپر ہوتا تھا ہاتھ نیچے ہوتا تھا۔ واحد علم بردار ہے میرا حسین کا علم بردار، جس کا ہاتھ 10 محرم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ہاتھ اوپر رہے گا، علم نیچے رہے گا۔ زندہ و سلامت رہے، بہت شکریہ، زندہ و سلامت رہے۔ کیا کہنے آپ کے ہاتھ، چلو مشکل بات کروں، میرا ساتھ دو گے؟ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، ایک نئی بات کرنے لگا ہوں۔ قبلہ خاندانی عزادار تشریف فرما ہو، اہل بیت کے گھرانے میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے آنے پہ معصوم کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں تھوڑی مشکل بات کرنے لگا، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں ان کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی، میرا ساتھ دیجئے گا، بڑی جلدی میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ قبلہ اہل بیت کے گھرانے میں جو پیچھے صاحبان ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں کچھ معصوم ایسی ہستیاں ہیں جن کے آنے پہ معصوم کھڑے ہو جاتے تھے۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں، جناب سیدہ آتی نبیوں کے سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ چلو ایک اور ہستی بتاتا ہوں، ثانیہ سیدہ آتی، اللہم صلی علی محمد، ثانیہ سیدہ آتی حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، تھوڑی مشکل بات کرنے لگا ہوں۔ نبیوں کے سلطان سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے، ثانیہ سیدہ جب آتی تو حسین کھڑے ہو جاتے۔ میں نے یہ روایت پڑھی ہے اور یہ روایت متواترہ ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ایک دفعہ حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ چلو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، ایک دن حسین قرآن نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ زندہ و سلامت رہے۔ چلو میں اور آسان کرتا ہوں، حسین قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، یوں کہوں کہ آیت حسین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، یا حسین کی آنکھیں آیتوں کی زیارت کر رہے تھے۔ حسین قرآن پڑھ رہے تھے، ثانیہ سیدہ آئی، حسین نے قرآن بند کیا، سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ قبلہ جملے کی قدر کیجئے گا، جناب سیدہ زینب کبریٰ آئی، حسین نے قرآن بند کیا، حسین نے قرآن سمیت سیدہ کے احترام میں خود کو کھڑا کیا۔ جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قبلہ کون ہے سیدہ زینب کبریٰ؟ یہ جملہ کہہ کے میں آپ کو سلام کر جاؤں تو پورے دن کی محنت سے یہ بڑا جملہ ہوگا۔ قبلہ صرف حسین کھڑے نہیں ہوئے بلکہ قرآن بھی سیدہ زینب کے احترام میں کھڑا ہوا، تو جملہ کہوں جس کا احترام قرآن و اہل بیت دونوں پہ واجب ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ و سلامت رہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قبلہ یہ ہستیاں آتی تو پھر معصوم کھڑے ہوتے۔ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ کون ہستی ہے؟ توجہ کیجئے گا، سیدہ زہرا آتی نبیوں کے سلطان کھڑے ہوتے، ثانیہ زہرا آتی حسین کھڑے ہوتے۔ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ حسین کا علم بردار، روایت کا میں ذمہ دار، کتاب کا میں ذمہ دار، جس کو حوالہ چاہیے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ آتی رسول کھڑے ہوتے، ثانیہ زہرا آتی حسین کھڑے ہوتے، لیکن اللہ کی اس کائنات میں واحد طلسم ہے عباس، عباس کا نام آتا سید سجاد کھڑے ہو جاتے۔